السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت سے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایس جے پاو بلاگ۔ اگر تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل جائے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ابھی جو ہے پرسوں رات بڑی رات گزری ہے، شب بارات، اور ہم نے اللہ رب العزت کو کتنا راضی کیا اور پچھلی زندگی پر کتنی توبہ کی، یہ اللہ رب العزت سب کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ انسان کے آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے خالصاً اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور مخلوق کی طرف جا کر پیغام دینا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ اس کو جو ہے وہ ایک سبق ہے جو کہ آپ کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور میں خود بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا پورا دار و مدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں گزرے، اور اس حکم کو کس طرح پورا کیا جائے گا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ذریعہ معاش بنانا، مال بنانا، دولت بنانا، رزق کمانا اللہ نے نہیں دیا۔ رزق تو وہ بھی کھا رہا ہے اور ہم سے اچھا کھا رہا ہے جو کماتا نہیں ہے۔ جانور، پرندے، یہ سب بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے پیٹ بھر کر رات کو جاتے ہیں اپنے گھروں میں، گھونسلوں میں۔ تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ان کو جب کھلا سکتے ہیں، ان کو جب پلا سکتے ہیں، ان کو جب سلا سکتے ہیں، تو میرے بھائی ہم تو ہے اشرف المخلوقات، پیاری مخلوق، سب سے بڑی بات اللہ کے حبیب کی امت ہے، اور اللہ کو اپنے حبیب سے بے پناہ محبت ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دیں گے، ہم تو اس کے پیارے حبیب کی امت میں سے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العزت اس کو معاف کرتے ہیں جو معافی مانگتا ہے۔ جو خیالی پلاؤ میں زندگی گزارے گا اس کا پلاؤ جل جائے گا، اس کو دنیا میں بھی پتہ لگ جائے گا اور آخرت میں تو وہ لگے گا ہی۔ انسان کی اصل زندگی موت کے بعد ہے، اصل آنکھ جو کھلتی ہے وہ موت کے بعد کھلتی ہے۔ اسی چیز کا یقین دل میں آ جائے تو بہت زبردست ہے۔ ہم سب کام کر رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے، ہمارے جو حالات ہیں وہ تبدیل نہیں ہو رہے، دل تبدیل نہیں ہو رہا، زندگی تبدیل نہیں ہو رہی، جو جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، 5 وقت نماز بھی ادا کرتے ہیں، مسجد میں جا کے کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آگے حرص رمضان ہے، رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے،
لیکن معاملات درست نہیں ہو رہے۔ کیوں درست نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہمارا جو دل ہے وہ معذرت کے ساتھ مردہ ہو گیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، دل مردہ ہو چکا ہے، صرف سانس چل رہی ہے، باقی ہمارا دل ایسا مردہ اور ایسا کالا ہو گیا ہے کہ اس کو عبادت میں بھی مزہ نہیں آ رہا، اس کو زکوٰۃ نکالنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا، اس کو روزے رکھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہمارا کیا عمل ہے جس سے ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے؟ جب ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے، ہم اپنی عبادت سے خود جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں، پھر ہم کسی اور کو کیوں بلیم کریں کہ فلاں نے میرا حق کھا لیا، فلاں نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ جب ہم اپنے آپ سے مطمئن نہیں تو پھر ہم دوسروں سے مطمئن کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کوشش یہ کرنی ہے ان چیزوں سے بچا جائے جو ہماری عبادات کے آگے رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ہماری عبادات تو ہو رہی ہیں، ہم فرض ادا کر رہے ہیں، سنت بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہماری ایسے اعمال ہیں، ایسی روزمرہ کی زندگی ہے جس کو ہم خود اپنی ذات سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر ایک انسان اپنا جو حساب ہے، اپنے دل کی جو کیفیت ہے، سب سے پہلے دل کا بننا ضروری ہے۔ جب دل بن جائے گا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ہم ہر اس چیز کو چھوڑ دیں گے جس سے اللہ ناراض ہے، اللہ راضی نہیں ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس میں ہے۔ پہلے تو ہم اس چیز کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ جب ہم ایسا کرنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمیں اپنے ذکر، اذکار، نماز، فرض نماز، نفل نماز، صدقات، روزے، اس سب میں لذت آنے لگے گی۔ جب لذت آنے لگے گی تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو آپ نے اللہ سے مانگا، یا اللہ میرا دل بدل دے، یا اللہ میری روح کو پاک کر دے، یا اللہ میری نگاہوں کو پاک کر دے، یا اللہ مجھے حرام سننے سے بچا لے، یا اللہ مجھے حرام کھلانے سے بچا لے، تو میرے بھائی اور دوستو پھر اللہ رب العزت اسی طرح سے جو آپ نے نیت کی ہے، اور پھر آپ کوشش کریں گے آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو جو حرام ہے، جو اللہ نے منع کی ہے، چھوڑنے کی نیت کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت خود بخود آپ کے دل میں اپنے عبادت کا، آپ نے جو عبادت کی ہے، اللہ رب العزت اس کا نور آپ کے دل میں ڈال دیں گے۔ جب اللہ رب العزت نے آپ کے دل میں نور ڈال دیا تو مطلب آپ کو پھر نماز میں بھی مزہ آئے گا، ذکر میں بھی مزہ آئے گا، عبادت میں بھی، روزوں میں بھی، نفل نماز میں بھی مزہ آئے گا۔ آپ کو اپنے منہ سے کہی ہوئی بات پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ تب ہوگا جب ہم اللہ سے مانگیں گے۔ انشاءاللہ تعالی میں بھی نیت کر رہا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، یہ دل میں کہنا شروع کر دیں۔ زندگی میں جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ کثرت سے کہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں میرے بھائی دوستوں محتاج نہیں۔ جب ہم ان کلمات کو کہنا شروع کر دیں گے، اللہ رب العزت خود بخود ہمارے دل کو بدل دیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔